نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، فسجدوا تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کان من الجن وہ جناتوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، حد سے تجاوزی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی کیا پھر تم اس کو اور اس کی ذریت کو میرے سوا دوست بناؤ گے؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ حالانکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ظالمین کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ انسان کے ہلاک ہونے کے دو سبب ہیں، دو وجہ سے انسان ہلاکت کی طرف جو ہے روگردانی کرتا ہے، اس کی طرف روانگی اختیار کرتا ہے۔ ایک ہے مال و دولت اور جائیداد، جس کا قصہ بیان کر کے آپ کو سمجھایا گیا کہ دو ساتھی تھے، اس میں سے ایک بڑا مالدار تھا جو مال و دولت کی وجہ سے تکبر میں اور گھمن اور جو ہے اللہ کی نافرمانی پر جو ہے وہ تل گیا، اور اس کی وجہ سے اس کا پورا مال ہلاک ہوا۔ دوسرا سبب جو ہے اغوائے شیطانی، شیطان کے جو ہے گمراہ کرنے کی وجہ سے بھی انسان اللہ کی نافرمانی کی طرف جو ہے روانہ ہوتا ہے اور اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو وہ دوسرا سبب بیان کر رہے ہیں کہ شیطان ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اب کیا تم اسی کو اپنا دوست بناؤ گے اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر؟ ان کو کیوں دوست بناتے ہو جبکہ وہ تو دائمی اللہ کا بھی دشمن ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب کے سب جو ہے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ ابلیس بھی وہاں شامل تھا، اسی لیے ایک جگہ ہے کہ ما منعک ان تسجد کہ کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ کرے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابلیس کو بھی اس بات کا حکم تھا کہ وہ سجدہ کرے، سجدے کا حکم اس کو بھی تھا، لیکن اس نے انکار کیا اور فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس سے کہیں ایسا ہو کہ جو ہے انبیاء کو سجدہ کرنا ثابت ہے تو آج کیوں ہم اپنے نبی کے روضے پر سجدہ نہ کریں؟ تو یاد رکھیں کہ پہلی شریعت میں یہ اجازت تھی کہ جو ہے وہ تعظیمی سجدہ کریں، لیکن یہاں تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے کا ان کو حکم دیا تھا، ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، لہذا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اس وقت وہ جواز تھا، وہ چیز حرام نہیں تھی۔ بعض لوگوں نے اس کی تعویل پیش کی کہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا، خالی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا اور سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو کیا، لیکن ان سب تعویلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن سیدھا کہہ رہا ہے کہ فسجدوا انہوں نے سجدہ کیا۔ سجدہ اسی کو کہتا ہے کہ آدمی اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑ دے، تو انہوں نے اپنی پیشانی رگڑ دی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ہماری شریعت میں
یہ سجدہ عبادت بھی اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے، اور سجدہ تعظیمی بھی جو ہے اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاں جب ان کے والدین اور ان کا پورے جو ہے کنبہ والے وہاں مصر تشریف لائے، اور جب آپ نے جو ہے اپنے والدین کو اوپر بیٹھایا تو پوری قوم جو ہے اور وہ جو آپ کے بھائی جو ہے تھے وہ سب کے سب سجدہ میں گر گئے۔ وہ واقعہ سورہ یوسف میں آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ خیر، تو اس سے سجدہ تعظیمی ثابت ہوا کہ ایک نبی کے سامنے ان کے بھائیوں نے اور ان کے والدین نے سجدہ کیا ہے، اور اس وقت کی قوم ہو انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ تو سجدہ تعظیمی جو ہے ثابت تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں بھی، لیکن جب حضور اکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو یہ سجدہ تعظیمی بھی ہماری جو ہے شریعت میں حرام قرار دیا گیا۔ اس مرتبہ ایک مرتبہ جو ہے حضور اکرم علیہ السلام کے پاس حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آئے، اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے کہ نصرانیوں کے جو ہے عبادت گزاروں اور ان کے علماء کے سامنے جو ہے ان کی قوم جو ہے سجدہ کرتی ہے، ان کے جو عبادت گزار ہے، تقوی اور پرہیزگاری جو ہے اختیار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے تو آپ جو ہے سب سے اعلیٰ ہے، ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شریعت میں اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ جو ہے اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو حضور اکرم علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی درست نہیں ہے، پیشانی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی جھکائی جائے گی۔ آپ جنازوں کا منظر دیکھتے ہیں، بڑے سے بڑے اللہ والے، اور جو ہے نبی کا بھی جنازہ پڑھا ہے، سب نے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن جنازے کی نماز میں سجدہ رکھا ہی نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ سامنے جو ہے ایک میت ہے، آپ کے سامنے کوئی ولی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی اللہ والا ہے، کوئی دیندار ہے، کوئی بھی ہے، لیکن اس کے سامنے بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کھڑے کھڑے ہی نماز پڑھنا ہے، جو ہے آپ کو جھک کر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اسی سے آدمی کو سبق لینا چاہیے کہ جب تک جو ہے وہ مزار میں سونے والے یا جو ہے روضوں میں سونے والے جب تک اوپر ہوتے ہیں تب بھی ان کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں، تو جب وہ قبروں کے حوالے ہو جاوے اور جب مزاروں میں ہو جائے پھر ان کے سامنے کیسے سجدہ جائز ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ یہاں جو ہے تو وہ پہلی شریعتوں کی بات ہے۔ میں نے گزشتہ میں بھی وہ زیوروں کی بات آئی تھی کہ بھائی مردوں کو زیور پہنائے جائیں گے جنت میں، کہا کہ بعض جگہوں پر جو ہے زیور پہننا جو ہے عیب ہوتا ہے، لیکن بعض ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ زیور پہننا جو ہے نمایاں اور جو ہے زینت سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہماری شریعت میں یہ سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو کرنا جائز نہیں ہے۔ کان من الجن، ابلیس یہ جن میں سے تھا۔ اب جنات کس کو کہتے ہیں، ابلیس کس کو کہتے ہیں، شیطان کس کو کہتے ہیں، تین نام آپ کے درمیان مشہور ہے۔ ابلیس ہے جیسے کہ انسانوں کا باوا، اور جو ہے ہمارے سب سے بڑے انسانوں میں سب سے پہلے وجود میں آنے والے حضرت آدم علیہ السلام جو انسانوں کے باپ ہیں، جو ابو البشر ہیں، جس طرح انسانوں کے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اسی طرح جناتوں کے ابو الجن ابلیس ہے۔ جناتوں کا ابو یعنی جناتوں کا باپ وہ ابلیس ہے، ان کا باوا ابلیس ہے۔ جن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، اور جو ہے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ ان میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح انسانوں میں بھی اما شاکرا و اما کفورا، یا تو ماننے والے ہوتے ہیں یا نافرمان ہوتے ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی کچھ جو ہے ماننے والے ہوتے ہیں اور کچھ نہ ماننے والے ہوتے ہیں۔ ماننے والے ہوتے ہیں ان کو جن اور جنات ہی کہا جاتا ہے، لیکن جو نہیں مانتے ان کو شیطان کہتے ہیں۔ انسانوں کو بھی جو ہے جو شرکسی کہتے ہیں ان کو شیطان کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی شیطان سے تعبیر کیا ہے۔ آپ کو پہلے قرآن سے میں دلیل دوں کہ جس میں انسانوں کو شیطان کہا ہے۔ شروع پارے میں جب جو ہے مشرکین کا اور منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا تو ان سے کہا گیا کہ تم جو ہے
پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایمان قبول کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے، حالانکہ وہی لوگ بیوقوف تھے۔ ان کا عالم یہ تھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ کہہ رہے کہ یہ جب لوگ ایمان والوں سے ملتے تو یوں کہتے ہم ایمان لائے، اور جب یہ لوگ اپنے شیطانوں سے ملتے، اب شیطانوں سے کیا مراد؟ یعنی وہی ان کے جو ہے سردار اور ان کے لیڈر اور ان کے بڑے چودھری لوگ، ان کے پاس جب یہ جاتے تھے تو پتہ چلا کہ ان کے وہ چودھری جو ان کو شرکشی کی دعوت دیتے تھے، گناہ کی طرف ابھارتے تھے، اکساتے تھے ان کو، اس سے پتہ چلا کہ وہ جو ہے شیطان ہوئے انسانوں میں بھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا کہ جہاں جناتوں کو جو ہے اور انسانوں کو بھی جو ہے شیطان سے تعبیر کیا ہے، یعنی دونوں میں، انسان میں بھی شیطان ہو سکتے ہیں اور جو ہے جنات میں بھی شیطان ہو سکتے ہیں۔ ایک سورہ ہے سورہ انعام، اس میں آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ کہہ رہے کہ اسی طرح ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن، انسانوں کے شیطان بھی اور جناتوں کے شیطان بھی۔ تو اس آیت سے ہمیں دلیل مل رہی ہے کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جناتوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، یعنی جو ہے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تل جائے اور دوسروں کو اس کی طرف جو ہے دعوت دے اور گناہ کی طرف بلائے، تو وہ سب بھی شیطان ہیں، شرکش ہیں جو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ شیطان اصل میں شیطانہ سے بنا ہے۔ شیطانہ کے معنی ہے رحمت سے دوری کے، رحمت سے مردود کر دیے جائے، دور کر دیے جائے، ان کو دھتکار دیا جائے، تو ان لوگوں کو جو ہے شیطان کہا جاتا ہے۔ اب انسانوں میں بھی جو ہے کچھ شیطان ہوتے ہیں جو رحمت سے دور ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ نے یہ فرمایا، اے ابو ذر تم جو ہے انسانوں اور جناتوں کے شیاطین سے پناہ چاہو، تم انسانوں اور جناتوں کے شیاطین سے پناہ چاہو۔ تو جو ہے حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جی ہاں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ تو جو غلط چیزوں کی طرف بلا رہے، الدال علی خیر کفاعلہ والدال علی شر کفاعلہ، کہ جو خیر کی طرف بلاتے ہیں ان کو خیر کا بدلہ ملتا ہے، جو شر کی طرف بلاتے ہیں ان کو شر کا بدلہ ملے گا۔ کان من الجن، یہ ابلیس جناتوں میں سے تھا، ان کا جو ہے بابا ہے اور جو ہے ان کا ابو الجن ہے، بڑا ہے۔ ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کی جو ہے نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اس کو یعنی اس ابلیس کو اور اس کی ذریت کو اللہ کے سوا دوست بناتے ہو؟ اب جو ہے ایک لفظ یہاں یہ آیا کہ اس ابلیس کو اور اس کی ذریت کو، ذریت کے معنی مفسرین نے الگ الگ لکھے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ذریت سے مراد ہے اس کے معاون اور مددگار، یعنی اس کی ہیلپ کرنے والے۔ جیسے ابھی آپ نے جو ہے وہ پوسٹر واٹس ایپ پر دیکھا ہوگا کہ جو ہے کسی نے اچھا بھیجا، بہت بہترین بنایا، کہ شیطان جاتے جاتے کہہ رہا ہے کہ میں تو قید ہو گیا ہوں لیکن میری یہ اولاد جو ہے وہ ابھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ تو جو ہے شیطان کو کہہ رہے کہ تم چلے جاؤ، ہم کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ نہیں، یعنی واٹس ایپ ہے اور انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، کہ ہم اپنے کام کو انجام دیتے رہیں گے، ان کو فضولیات میں اور جو ہے ان کے اوقات کو ضائع کرنے میں ہم ان کو لگاتے رہیں گے۔ تو یہ جو ہے معاون ہے، انہوں نے جو یہ ہتھیار اور آلے تیار کیے ہیں جس سے انسان کو بہکایا جا رہا ہے، انسان کو راہ راست ہٹایا جا رہا ہے، تو یہ سب اس کے معاون ہیں، یہود و نصارہ اور دشمنان اسلام جتنے ہیں، جیسے ننگی ننگی تصویریں بنائی جا رہی ہے اور جو ہے غلط لٹریچر پھیلائے جا رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے گندی گندی جو ہے کلپز جو ہے رائج کی جا رہی ہے، جس سے انسان بہکتا ہے اور شہوانیت اور جو اس کی شیطانیت ابھرتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ان کے مددگار ہوئے۔
بعض مفسرین نے کہا کہ یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ذریت سے مراد اس کی اولاد ہو، شیطان کی جو ہے ابلیس کی اولاد ہی ہو، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے سلمان، سب سے پہلے بازار میں داخل مت ہو اور سب سے اخیر میں بازار سے مت نکلو، سب سے پہلے بازار میں مت داخل ہو اور سب سے آخر میں بازار سے مت نکلو، یعنی بازار شیطانوں کا اڈا ہے۔ آگے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بازار ایسی جگہ ہے کہ جہاں شیطان اپنے انڈے اور بچے چھوڑتا ہے، جہاں شیطان اپنے انڈے اور بچے چھوڑتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اس حدیث سے کہ جو ہے شیطان، یہ ابلیس اور شیطان کے جو ہے اولاد اور ذریت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ آیت الکرسی کی جو ہے بڑے فضائل ہے، بڑی فضیلت خود شیطان بیان کرتا ہے کہ جس نے بستر پر آ کر جو ہے آیت الکرسی پڑھ لی تو صبح تک ہماری نسل کے لوگ اس کو جو ہے تکلیف نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اس آیت الکرسی ہمیشہ سوتے وقت پڑھنی چاہیے، اور ہر نمازوں کے بعد اس کی پڑھنے کی فضیلت اپنی جگہ ہے۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور وہ تو تمہارے دشمن ہے۔ اب یہ شیطان اور اس کی جماعت، ابلیس اور اس کی جماعت، یہ انسانوں کی دشمن ہے۔ پہلے دن سے انہوں نے انسان کی دشمنی کا جو ہے اعلان کیا ہے، باضابطہ اعلان ہے ان کا، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ اسراء، یا اس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل کہو، اس میں اس کی دلیل ہے کہ جب شیطان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردود کیا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور وہ مانا نہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، تو اس نے یوں کہا کہ کیا میں سجدہ کروں اس شخص کو جس کو تو نے مٹی سے بنایا؟ اب کیوں نہیں سجدہ کیا، اس میں اس نے منطق چلائی۔ اس لیے میرے بھائیوں، شریعت میں عقل اور اپنی سمجھ کو جو ہے دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے جو شریعت میں بیان کیا اس کو مان لینا، آمنا سمعنا واطعنا، یہ ہمارا کام ہے، ہم تو جو سن لیں اس کو مان لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں اور حدیث میں بیان کر دیا ہے اس کو ہم مان لیں، اس میں اپنی طرف سے نکتہ چینی نہ کرے، اس میں جو ہے عیب جوئی نہ کرے، اس میں کوئی غلط چیزوں کو جو ہے تلاش نہ کرے، جستجو نہ کرے۔ اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر نے جو فرمایا وہ پتھر کی لکیر ہے، اس میں کوئی غلط بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس نے عقل چلائی اس لیے مردود ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ اس جو تو سجدہ کر، اس بات کو مان لیتا تو کام ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہے، آپ کی خدمت کے لیے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات میں جب کسی ضرورت سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک چوکھٹ پر ایک صحابی بیٹھا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حضور میں یہاں بیٹھا ہوں تاکہ آپ کی خدمت انجام دوں، رات میں کوئی ضرورت پڑ جائے تو آپ کی خدمت کر سکوں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی سے خوش ہو گئے اور اس سے کہنے لگے مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور جس طرح سے دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ دعا فرما دے کہ میں آخرت میں میدان حشر میں آپ کے ساتھ رہوں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا نہیں کی، یوں کہا کہ میرے صحابی تو سجدوں کی کثرت کر، کل میدان حشر میں اور جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا۔ تو سجدوں کی کثرت، سجدے میں اللہ تعالیٰ سے بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سورہ اقرا جو سب سے پہلی سورت کے جو الفاظ آیت نازل ہوئی ہے، اس میں آخری کلمات وہی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہے جو سجدے میں۔ تو سجدے خوب کرنے چاہیے، یعنی نمازوں کی پابندی خوب رکھنی چاہیے۔ خالی رمضان ہی نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو ہے رمضان کے علاوہ بھی ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمیشہ نماز کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اب اس نے انکار کیا کہ میں کیوں سجدہ کروں، اس کو تو آپ نے مٹی سے بنایا۔ اب دو بات سن لیجئے، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا، مٹی اور آگ میں اس نے تمیز کی اور اس نے اپنی غلط سوچ چلائی، یوں کہ مٹی جو ہے وہ نیچے رہتی ہے، آگ اوپر ہوتی ہے، تو نیچے والے کو جو ہے برتری کیوں مل جائے اور اوپر والے کو کمتری کیوں ملے، اس لیے افضل میں ہوا، وہ میرے سے کمتر ہوا، اس نے یہ سوچا۔ اور
حالانکہ مٹی اور آگ کا معائنہ کیا جائے، دونوں کا مقابلہ کیا جائے تو مٹی آگ سے کئی گنا زیادہ افضل ہے۔ مٹی کے اندر جو ہے طمانت ہے، مٹی کے اندر سکون ہے، استقامت ہے، آگ کے اندر استقامت نہیں ہے۔ مٹی کے اندر جو ہے انسانوں کے بڑے فوائد ہیں، آگ کے اندر ہلاکت ہے۔ انسان مٹی پر آرام حاصل کر سکتا ہے لیکن آگ پر آرام حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کے لیے مٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری مفید چیزیں رکھی ہیں، آگ سے بھی فائدہ اٹھتا ہے، لیکن کئی مہینوں تک آگ نہ ملے تو بھی انسان کا کام چل جاوے، لیکن مٹی اور مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں انسان کو میسر نہ ہو تو اس کے جو ہے برباد ہونے اور ہلاک ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اور بہت سارے دونوں کے معائنے اور دونوں میں مقابلہ کیا ہے، کئی چیزیں بیان کی، 15 یا 19 چیزیں بیان کی ہیں جو مٹی اور آگ کے درمیان ہے، اور سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو افضل ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ زمین کا تذکرہ، آگ کا تذکرہ نہیں۔ قرآن کی بھی آپ اسکرین پر دیکھیں تو سب سے زیادہ آپ کو جو ہے زمین کا تذکرہ، خلقنا السماوات والارض، خلقنا السماوات والارض، بار بار لہو ما فی السماوات والارض، ارض کا تذکرہ بار بار ملتا ہے، اور آگ کا تذکرہ تو یہی ہے ابلیس کے نافرمانی کرنے یا اس کے دلیل پیش کرنے میں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آگ تلاش کرنے جانے میں، یہ چند قصوں میں آگ کا تذکرہ ملتا ہے، ورنہ زیادہ سے زیادہ مٹی کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا، اس کی ذریت، اور اس کو جو ہے اب تم اپنا دوست بناؤ جو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ اپنے آپ کو ہم گھاٹے میں ڈال رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنا رہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا بئس للظالمین بدلا، کیا ہی برا بدلہ ہے ظالمین کا، یعنی اتنا صاف ہم نے بیان کر دیا کہ وہ جو ہے جناتوں میں سدا اور اللہ کا نافرمان ہوا، اور جو ہے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اب تم اس کو جو ہے اپنا دوست بناؤ، مجھے چھوڑ کر اللہ کہہ رہا ہے، تو پھر اگر تم نے ایسا کر لیا تو اس سے برا بدلہ اب تم کو کیا ملے گا؟ اچھا بھائی، یہ شیاطین یا یہ جو ہے ابلیسی لوگ یا اس کی ذریت یا جن کو بھی معبود لوگوں نے بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، کہنے ہم نے ان کو جو ہے آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے وقت ہم نے ان کو بلایا نہیں تھا، ہے نا؟ آسمان و زمین کو جب پیدا کیا تب بھی وہ حاضر نہیں تھے، ان کے پاس کیا علم غیب ہو، ان کو کیا پرانی سب باتیں پتا ہو، ان کو تم نے کیوں معبود بنا رکھا ہے، ان کی پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، اور جب خود ان کی ذات بنائی جا رہی تھی تب بھی ان سے ہم نے نہیں پوچھا کہ تم کو بناوے کہ نہیں، تمہاری پیدائش کرے کہ نہیں، ہم نے اپنی مرضی سے کام کیا ہے اور مجھے کوئی روکنے والا نہیں، مجھے کیا ضرورت، میں تو قادر مطلق ذات ہوں۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور پھر ان نافرمانوں اور گمراہ لوگوں کو مجھے کیا ہو گیا کہ میں ان کو اپنا جو ہے مددگار بناؤں؟ میں نے ان کو اپنا مددگار، ان گمراہ لوگوں کو تو میں نے ہرگز اپنا مددگار نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ذات ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو ہے اللہ کو چھوڑ کر اگر ان غیر جو ہے معبودین کی طرف، جو معبود ہے ہی نہیں، ان کی طرف اگر ہم جائیں گے اور ان کی پوجا پاٹ کریں گے، میرے بھائی اور دوستوں، یہ ہمارے لیے خسارہ اور نقصان ہے۔ کیا ہوگا جب ان کے پیچھے انسان دوڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو بھی قیامت کے دن جمع کرے گا۔ سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز کو قرآن میں بیان کر کے سمجھاتا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور اس روز کہے گا اللہ تبارک و تعالی کہ پکارو تم اپنے جو ہے شرکا کو، میرے جو شرکا جو تم نے ٹھہرا رکھے ہیں، میرے پارٹنر اور ساجی بنا رکھے، ان کو پکارو۔ الذی زعمتم، جن کو تم نے معبودین سمجھ رکھا تھا، ان کو بلا کر لے آؤ۔ فدعوہم، تو وہ پکاریں گے۔ فلم یستجیبوا لہم، تو وہ لوگ جو ہے انکار کر دیں گے، جواب نہیں دیں گے، وہ جو ہے انکار کر دیں گے۔ بعض جو ہے قرآن کریم کی آیت میں کہیں یہ بھی ہے کہ وہ لوگ کہہ دیں گے اللہ ان پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا، ہم نے تو خالی وسوسے ڈالے، بس انہوں نے جو ہے پوجا پاٹ شروع کر دی۔
ورنہ ہم نے ان کو مجبور نہیں کیا، وہ بھی ڈال دیں گے باتیں اپنی سامنے، بات صاف کر دیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، جب آمنے سامنے کھڑا کیا تھا تب کوئی کام نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اب تو ہم ان کے درمیان آڑ بنا دیں گے۔ اب یہ ان کو جنہوں کو معبود بنایا تھا اور یہ جو عبادت کرنے والے تھے، دونوں کے درمیان ہم آڑ کر دیں گے، دیوار رکھ دیں گے، حائل کر دیں گے۔ اب یہ کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ مجرمین لوگ آگ کو دیکھ لیں گے۔ اب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معبودین سے الگ کر دیا، ان کو جن کی یہ پوجا پاٹ دنیا میں کرتے تھے ان سے الگ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اب یہ مجرمین آگ کو سامنے دیکھیں گے اور ان کو یقین ہو جائے گا انہم مواقعوها، کیا وہ ضرور بھی ضرور اس میں گرنے والے ہیں، ولم یجدوا عنها مصرفا، اور اس سے جو ہے راہ راست، اس سے جو ہے ہٹنے کی اور بچنے کی راہ نہیں پائیں گے۔ اب ان کو وہاں سے بچنے کی راہ نہیں ملے گی، خلاصی نہیں ملے گی، یہ یقین ہو جائے گا۔ تو یہ عالم ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، ان کو ان کے معبودین بھی جو ہے ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں ہر چیز کو انسانوں کے لیے بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر کر کے سمجھایا ہے، کھول کھول کر بیان کیا ہے انسانوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی جو ہے جالے کی مثال دی، اللہ نے مچھر کی مثال دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے گدھے کی مثال دی، اللہ نے کتے کی مثال دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی، طرح طرح کی مثالیں لا لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا۔ لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جھگڑالو بنا۔ جو منکرین ہے الہی، اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنائے، وہ لوگ تو جھگڑا ہی پیش کرتے ہیں۔ کئی روایتیں انسان کے جھگڑے کی بھی جو ہے حدیثوں میں ملتی ہیں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، اور کہہ رہے ہیں کہ انسان کو نہیں روکا اس بات سے کہ وہ ایمان لائے، مگر جب کہ ان کے پاس ہدایت آئی، اور اپنے پروردگار سے استغفار کرنے سے نہیں روکا، مگر اس بات نے کہ آ جائے ان کے پاس پہلے لوگوں کی داستانیں یا پہلے لوگوں کی حالت، یعنی وہ انتظار میں ہیں کہ ان پر بھی وہ ہلاکت کے واقعات آ جائے۔ او یأتیہم العذاب قبلا، یا آ جائے ان کے سامنے عذاب، یعنی یہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ ہدایت صاف ظاہر ہو چکی ہے، قرآن واضح آیتوں کو بیان کر رہا ہے، اور اللہ کے سامنے اب رجوع بھی نہیں کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں کو ابھی اللہ کے عذاب کی تمنا ہے کہ عذاب آ جائے، جیسے اور بستیوں پر آئے اور اللہ نے ان کو ہلاک کیا، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون اور جو ہے قارون اور حامان اور دیگر وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہوئے، ان پر جس طرح کے حالات آئے اور ان پر جیسا عذاب آیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا عذاب دیکھا، یہ لوگ بھی انتظار میں بیٹھے کہ اسی طرح عذاب آوے تب جا کے ایمان لائیں گے، لیکن پھر جب ہے عذاب آ جاتا پھر انسانوں کو مہلت نہیں ملتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت سے پہلے، موت آنے سے پہلے آدمی موت کی تیاری کرے، اس کو عقل مندی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی زندگی دی ہے تو جو ہے موت کے لیے اس زندگی کو کام میں لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت تندرستی دی ہے تو بڑھاپے آنے سے پہلے اس کو کام میں لگا لے، ورنہ پھر بڑھاپا اور پھر موت جب طاری ہو جائے گی، انسان کا پھر افسوس ملے گا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے نافرمانی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے جیسے چوک ہو گئی اور پھر توبہ کی،
ہمیں بھی بار بار توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جنات نے اور یہ ابلیس نے جو ہے بھولے کی اور پھر بھی اصرار کرتا رہا، اللہ تعالیٰ گناہ پر اصرار کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔